میں امیری اور فقیری کی خیرات اس در سے ملتی ہے، ہو سید کے میراثی یہ ذات اس در سے ملتی ہے۔ کئی فرعون جیسوں کو وہ پانی میں گراتا ہے، کئی نمرود جیسوں کو وہ مچھر سے مراتا ہے، کہیں پر ہاتھیوں کو وہ ابابیلوں سے مروا دے، کہیں پر وہ 1313 سے پٹوا دے۔ بھڑکتی آگ ابراہیم پر گلزار کر دے وہ، شب ہجرت کفر کے وار کو بیکار کر دے وہ۔ وہی جس نے صدیق کو بخشی عظمتیں ساری، عمر خطاب کے بیٹے کو دی ہیں رفعتیں ساری۔ غنی عثمان کو اس نے حیا کا تاج پہنایا، اسی نے حیدر کرار سے مرہب کو مروایا۔ اسی نے دی معاویہ کو حکومت 20 سالوں کی، اسی نے شان سمجھائی نبی کے ساتھ والوں کی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہوگی یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی۔ ضمیر اس در سے گر نسبت نہ رکھے لوح و پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ نہایت عظمت قرآن کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام معنون ہے۔ معزز سامعین، اللہ کا قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، سوچ بھی ہے، بیان بھی ہے، ترجمان بھی ہے، خوشبو بھی ہے، فیضان بھی ہے، شفاعت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ نہیں بلکہ میرے اور آپ کے لیے، بلکہ ساری کائنات کے لیے نسخہ کیمیابی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ قرآن کتاب رحمت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ قرآن کتاب نصیحت ہے، ان ہو الا ذکر للعالمین۔ قرآن کتاب مبین ہے، تلک آیات الکتاب المبین۔ قرآن کتاب انقلاب ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ قرآن کتاب برہان ہے، قد جاءکم برہان من ربکم۔ قرآن کتاب محفوظ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن وہ کتاب عظیم ہے جس کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگو، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں، جو قرآن کو پڑھتے بھی ہیں۔ فرمایا، اقرأوا القرآن، اے لوگو قرآن کو پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن آئے گا، شفیعا لاصحابی، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ فرمایا، من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا۔ ومن عمل بہ اجرا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کو اجر ملے گا۔ ومن حاکم بہ عدلا، جس نے قرآن کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ ومن دعا الیہ، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی، ہدی الی صراط مستقیم، اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی۔ فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ جو بھی ان دونوں چیزوں کو اپنا لے گا جنت اس کا استقبال کرے گی۔ فرمایا،
فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے کفضل اللہ علی خلقی، جیسا کہ اللہ کی فضیلت اپنی ساری مخلوق پر ہے۔ جس طرح اللہ کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کے عظمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کلام خدا کی وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، دعوت نعت دیتا ہوں۔ دور جدید کے سیکولر طبقے نے اور اہل باطل اور اہل کفر نے مدارس اور اہل مدارس پر جو اعتراضات کیے ہیں، ان کا جواب 2 منٹ میں آپ کے دامن میں رکھنا اپنا حق اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ معزز سامعین، ان مدارس نے ملک و ملت کو سماجی کارکن بھی دیے ہیں، معاشی ماہرین بھی دیے ہیں، معاشرتی ماہرین بھی دیے ہیں، دفاعی ماہرین بھی دیے ہیں، طبیب و حکمران بھی دیے ہیں، بہترین سیاستدان بھی دیے ہیں، تاجر اور مزدور بھی دیے ہیں، جرنیل اور سپاہی بھی دیے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب ان مدارس کے فضلاء زبان و ادب کے میدان میں اترتے ہیں تو اپنی انفرادیت دنیا کے سامنے منوا کے چھوڑتے ہیں۔ جب ان مدارس کے فضلاء تاریخ اور تحقیق کے میدان میں اترتے ہیں تو امتیازات کے جھنڈے گاڑ کے چھوڑتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا ہے جب ان مدارس کے فضلاء میدان سیاست میں آتے ہیں، ان کے رعب و دبدبے کو دنیا نے دیکھا ہے۔ ان مدارس کے فضلاء جب میدان سائنس میں آتے ہیں، ایجادات کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ان مدارس کے فضلاء جب میڈیکل حکمت اور طب کے میدان میں آتے ہیں، وہ بیماریاں صدیوں سے جو لا علاج تھیں قابل علاج ٹھہرتی ہیں۔ جب ان مدارس کے فضلاء ملک و ملت کے دفاع کے لیے دفاعی میدان میں آتے ہیں، اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیتے ہیں۔ خارجیت کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں ناسبیت کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں رافضیت کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں قدریہ کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں معتزلہ کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں بدعملی کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں رسم و رواج کا فتنہ آیا، یہی لوگ میدان میں اگر اس دھرتی نے دین اکبری جیسے فتنے کو دیکھا ہے تو اس بر صغیر کی دھرتی نے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کو بھی دیکھا ہے۔ اگر اس دھرتی نے گمراہی کو دیکھا ہے تو اس دھرتی نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کی اولاد کو بھی دیکھا ہے۔ اگر اس دھرتی نے میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار دیکھے ہیں تو اس دھرتی نے سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید جیسے مجاہدین بھی دیکھے ہیں۔ اگر اس دھرتی نے انگریز کے غلیظ اور ناپاک وجود کو دیکھا ہے تو اس دھرتی نے امداد اللہ مہاجر مکی جیسے جرنیل کو بھی دیکھا ہے، قاسم ننوتوی جیسے سپہ سالار کو بھی دیکھا ہے، رشید احمد گنگوہی جیسے سپہ سالار کو بھی دیکھا ہے۔ تقسیم ہند ہوتا ہے، پاکستان کی سرحدیں بنتی ہے، KPK کا علاقہ پاکستان میں شامل ہوا، اب بھی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قربانیوں کا صدقہ ہے پاکستان کے وجود میں علماء کرام کی قربانی لگی ہے، پاکستان بن گیا۔ اب جھنڈا کون لہرائے گا؟ سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ سوال ہے یہ بھی شرف دارالعلوم دیوبند کے فاضل علامہ شبیر احمد عثمانی کو حاصل
حاصل ہوتا ہے۔ قائد پاکستان قائد اعظم محمد علی جناب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوال یہ ہے اس کا جنازہ کون پڑھائے گا، شرف کس کو حاصل ہوگا؟ یہ بھی شرف علماء دیوبند کے سرخیل علامہ شبیر احمد عثمانی کو ملتا ہے۔ 53 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا۔ سوال یہ ہے رہنمائی کون کرے گا؟ یہی علماء مدارس کے فضلاء میدان میں اترتے ہیں۔ سن 74 میں مرزائیت کا معاملہ اسمبلی میں آ گیا۔ سوال یہ ہے میدان میں کون آئے گا؟ مرزائی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کون کرے گا؟ ان کے سامنے دلیل کون دے گا؟ دنیا نے دیکھا علامہ مفتی محمود کو دنیا قیامت تک نہیں بھول سکتی۔ میرے بھائیوں، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، یہی لوگ میدان میں۔ تحفظ صحابہ کا مسئلہ آیا، یہی لوگ میدان میں۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی، یہی لوگ میدان میں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم۔ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔